بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد خدایا بحق امام رضا ذکر مولا دی اس مجلس نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس ہذا معامنین و شریکان مجلس ہذا مردوں مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ جڑا بندہ محتاج دعا ہے، محتاج خدا ہے، ضرورت مند ہے، جھولی خالی ہے، او آمین آکھے۔ خدا تو بے نیاز بندے نال تساڈی گل ہی کوئی نہیں، بہت بڑی دعا ہے۔ خدایا بحق محمد وآل محمد اس دھرتی تے رامن والے ہر عاشق حسین دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والا نو اتفاق نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین اکھنا اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدان محشرچ بنت مصطفیٰ تمام حاضرین دی خود شفاعت فرمائے۔ سڈے پردے والے وارثتا پلک جھپکن تو پہلے مالک ظہور فرمائے۔ بے رزقاں نو رزق ملے، بے اولاداں نو اولاد ملے، بیماراں نو صحت ملے، مسافراں دے سفر بے خطر ہوون۔ عزیز بھائی محسن، بھائی شاہد، انہاں دے خاندان اور معامنین دی مالک زندگی دراز فرمائے۔ جتنے صاحبان نے آج سارا روز عبادت فرمائی اور سارے ذاکرین دی پڑھائی اور میرے سمیت اگر اس عبادت ساڈے تو کوئی کمی رہ گئی، ماں حسن حسین دی سانو معافی عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ ایک ایسی صلوات پڑھو روح رضا راضی ہو جائے۔ یہ ہن میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، بھئی یہ خالی جگہ پر کرو، کسے طریقے کرو، کوئی پچھوں آؤ یا خود آگے آؤ، یہ خالی جگہ پر کرے سو تے میں گزارشات شروع کر سکوں۔ نہیں اجے نہیں ہوئی، اجے نہیں ہوئی، یہ جگہ خالی پئی، پر کرو۔ بہر والے بندے بھی اندر آ ونجو، بے اندر جگہ چو پئی۔ محراب دے قریب نماز دا چوکھا ثواب ہوندے۔ انتظار جو کیتا ہے تے مجلس تو ہن پوری سنو نا بھائی، تے اگو زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اگلے سال کون جیوے کون مرے۔ تے 8ویں بادشاہ دے نام دی یہ پہلی مجلس میرے عزیزاں رکھی، میں چاہنا میں مکمل مجلس تو پڑھاں، لیکن دل لاد ہے ایک ایسی صلوات پڑھو جی میں فطرس فرشتہ روضہ حسین تے صلوات پڑھتے ہیں۔ ہن گزارشات شروع کریے جی۔ کنیت ہے ابو الحسن، نام ہے علی، نام بھی پہلے علی جیسا، کنیت بھی پہلے علی جیسی، فرق صرف اتنا ہے پہلے علی نو مرتضیٰ کھویند ہے، اس علی نو رضا کھویند۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں پھر دوہراؤں، نام بھی پہلے علی جیسا، کنیت بھی پہلے علی جیسی، فرق صرف اتنا ہے او علی مرتضیٰ ہے، اے علی رضا ہے۔ قرآن دی رونال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ویکھاں جو تیرے انتظار دی قیمت کیا ہے۔ قرآن دی رونال
اللہ دیاں رضاواں دے مالک نو علی آدھن، علی دیاں رضاواں دے مالک نو امام رضا۔ سبحان اے اج کتنی اگست ہے جی؟ حیدریان 16 اگست ہے۔ اتفاق ایسے جو میں 11 نو زیارات تو آئے، یعنی کل میں نو آئے نو 4 دن ہوئے، حالی جسم دیا کھلیاں ہی سیدھیاں نہیں ہوئیاں، تو میں زیارت اکثر پیدل کردہ، پیران دے چھالے ٹھیک نہیں ہوئے، تو میرا دل لے میں تو مجلس او سنا ماں جیڑی مجلس میں مشہد شہر علماء چ پڑھی ہے۔ اتے اگر تو سا مشہد ونیو نا جی، تے مجلس وحدت المسلمین دا دفتر بنے، آقا عارف وحدی صاحب اتھے مسئول ہیں، انہوں نے پتہ چلا جو میلسی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے مہربانی کی تھی، ذاکر تے درد مار انہوں کو پڑھ دے نہیں جو سارے مولوی ہوں دے لگو، تے او بات کوئی سوال چکریں تے پریشانی ہوئیں دی، تے میں ذاکر بھی ہویا پلہ سے نکا دیا طالب علم ہویا، تے انہوں نے میں بلایا تے میں جناب اتھے چلا گیا تے بہت سونا ماحول ہی تے وہ پڑھا، میرا دل میں 2-4 جملے تو ایسے سونا ماں جڑے انہیں چ پڑھیں تے اے منو یقین ہے او عالمان تسا عارف ہو جی، صاحبان عرفان ہو۔ 8ویں بادشاہ دے حوالے نال میں تھوڑی تنو سیر کراں فضائل دے حوالے نال۔ 3 زمانتین ساڑھے 8ویں امام دیاں تے صرف 8ویں دیاں، کسے ہور امام دیاں نہیں۔ یہ زمانتیں یاد کرو، زامن زائر، زامن مسافران، زامن آہو۔ تھکے نہیں بیٹھے تک قیمت چاہی دیئے، تھکے نہیں بیٹھے تک قیمت چاہی دیئے۔ زامن زائر، زامن مسافران، زامن آہو۔ چہرہ خوش کر کے ضرور سنائیں۔ زامن زائر دا مطلب کیا ہے؟ میری زبان تے بھروسہ نہ ہوئی، کرایہ میں دینا چل مشہد، جس مرضی عالم دین تو پوچھ میں پوچھوا دینا۔ زامن زائر نہ مصطفیٰ دا، نہ مرتضیٰ دا، نہ کسی ہور حجت دا، صرف 8ویں امام دا لقب ہے۔ زامن زائر دا مطلب کیا ہے؟ زامن زائر دا مطلب ہے اپنے روضے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا۔ ہاتھ بلند ہے میرے بھائیوں دے، سبحان اللہ، تائید دے ہاتھ ہیں جی، زندگی دراز ہوئے، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ جی زامن زائر دا مطلب کیا ہے؟ زامن زائر دا مطلب ہے اپنے روضے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا۔ تو سون اتنا جو تعاون فرمائے تو میں بالکل ہی کنجوسی کراں تو ہو سکتا امام ناراض ہو منے۔ ایک جملہ تو حوالے کریں نا جڑے پڑھے لکھے بچے ہو نا، اگر ہون سمجھ نہ ہی آوے وقت کی کمی دی وجہ تو یاد کر لو، مجلس ختم ہو ویسی زہر اس مجلس تے گفتگو 8-10 دن تا چل سی نا، تو جتھے بہو میرا جملہ دہرا کے تے ایک دوجے تو پوچھا ہے بھئی مطلب کیا ہے؟ زامن زائر اپنے روضے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا۔ مذہب اہل بیت یا کتابہ سامنے رکھ، پیغمبر اسلام دے روضے دی زیارت دے ثواب تلاقے، سرکار ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام دے روضے دے زیارت دے ثواب تک، تمام روضہ تے بشارت رضا دے روضے تے ضمانت۔ میں بہت بڑی گل کر گیا، وضاحت شاید سارے کو ٹائم کوئی نہیں جی۔ ہر روضے تے بشارت رضا دے روضے تے ضمانت۔ چلو ایڈی جلدی نہ کروں جو بچے پریشان ہو گئے، میرے بھائی پریشان ہو گئے عزیز، چلو میں ایک جملہ ونڈ کر لینا، وضاحت وقت کرنا صحیح۔ فرق کیا ہے؟ یعنی ایک مومن روضہ امیر المومنین علیہ السلام دی زیارت کر دے، کوئی اور روضہ نہیں دے دا، شرط ہے حق کے معرفت ذہن چ رکھنا، ویکھن والے ہور ہوندے نے، ظاہر ہور ہوندے، بندہ ویکھن والا نہ ہوئے، بندہ ظاہر ہوئے، حق کے معرفت ادا کر کے روضہ امیر دی زیارت کر کے مومن مر گیا،
کوئی بندہ حسین دا روزہ دیکھے مر گیا، حسن بادشاہ دی قبر دی زیارت علیہ السلام مر گیا، سرکار ابو محمد حسن عسکری تمام روزے تے رضا دا روزہ نہ ڈٹھا تے ایک بندے رضا دا روزہ ڈٹھا تے باقی کسے روزے تے نہ گیا۔ ہن فرق کیا ہے؟ جدہ محشر دا میدان ہو سی، محشر دے میدان اچ باقی آئمہ دے زوار امامہ نو تلاش کر دے ہو سن، رضا میدان محشر اچ اپنے ظاہر نو تلاش کر دا ہو سن۔ ہون ہاتھ بلند سارے بولنا حیدری، ہوئے 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 ہوئے۔ حرم خدا تو وسیع رضا دا حرم، حرم خدا تو وسیع کھڑا، میں کھڑا تھا وسیع 4 مربع کلومیٹر، 4 مربع کلومیٹر اچھے امام دا روزہ، 36 دروازے نوی تعمیر تو بعد، 8 بڑے وڈے سہنیں، 16 شعبے، ہر شعبے 400 غلام رضا دا، اور پاکستانی معلومات اضافہ کڑا کریں نا بھائی، پاکستانی کرنسی دے مطابق ہر غلام دی تنخواہ 70,000 80,000 1,20,000 تک ہے، اور انہاں غلامہ واسطے درس اخلاق شرط مہینے 3 دفعہ وہ درس اخلاق پڑھ دیں۔ پریشان تا نہیں کر رہے جی؟ آقائے تنقاونی، آقائے تنقاونی نام یاد کر لو، بہت بڑے معلم ہیں، بہت بڑے مدرس ہیں۔ یہ روایت میں آگے پہلے پڑھیے، یہ نوی نہیں، میں پڑھیے وتذاکرہ پڑھیے، انہوں نے مجتہد دا نام بھول گیا، یہ صرف مجتہد آگ چھوڑیں دیا، میں نے پتہ ہے جو گل واقعہ کہندہ ہے۔ 19 سال مسلسل امام رضا بادشاہ دے حرم پاک دے سہن رضوی اچ بہ کے طلبانو پڑھیں دے رہے، ایک نہیں ایک بندہ داخل ہویا اس سہنے چ، فداخل رجل رشید، ان دے متھے تو لگدا ہے جو بندہ سمجھدار ہے۔ سرکار تنقاونی دے سامنے آئے، قبلہ ایک سوال دا جواب چاہیے ہے، جدہ اس سکے نا قبلہ ایک سوال دا جواب چاہیے دے، پتہ نہیں کوئی لہر جو عالم دے دل لے چاہیے، فرمایا اگر جواب چاہیے دے تو پھر کل کے کریں تو اے بھی دس جواب میں خود دیواں یا رضا تو پوچھ دیواں۔ بارلا مجمع میرے نال ہو یا کوئی نہ بھائی، جڑے سامنے بیٹھے ہو بھائی ہمراہ ہو کے نہیں ہو جی، شامل ہو کے نہیں ہو، کھل کے سوال کریں تو اے بھی دس جواب خود دیواں یا رضا تو پوچھ دیواں۔ ادھا سرکار سوال ہی مولا رضا دے متعلق ہے، سرکار فرمائیں پھر کر سوال۔ ادھا ہیں آقا اے تا میں نے یقین ہے تساں حرم اچ بیٹھے ہو، سہنے چ بیٹھے ہو، 19 سال ہو گئے، 19 سال ہی تساں بڑیاں دعاواں قبول کروائیاں حسین کعبے دے تلے، کوئی خاص سوال اج تک کیتے ہوئے؟ سرکار فرمائیں ہاں، ایک نہیں پتہ نہیں میرے دل وچ کوئی خیال آئے، میں رضا بادشاہ دے روزے دی جالی وچ ہاتھ پا کے میں آکھیا رضا مولا میں بزرگ ہو گیا، بڑھڑا ہو گیا، چٹی میری داڑھی ہے، کمر میری جھکتی ویندی ہے، مولا میری ایک دعا ہے، حسرت اے تا پوری فرماؤ۔ اس سائلہ دا کیڑی حسرت؟ سرکار فرمائیں میں رضا نو آکھیا رضا بادشاہ اپنی جتی دا صدقہ میں نو موت تو پہلے ایک دفعہ جنت بھی وکھا، جنتی لوگ بھی وکھا۔ یہ تو سن 2-4 بندے حق نہیں پہ ادا کر دے، رضا بادشاہ دے فضائل دا حق میں کنجوسی نہیں پہ کردہ، تو سن حق ادا کرو جی۔ موت تو پہلے، مرن تو پہلے اسے دنیا چ، اسے دھرتی تے میں نو موت تو پہلے جنت بھی وکھا تے جنتی لوگ بھی وکھا۔ طالب علم بھی حیران ہو گئے تے سائل بھی حیران ہو گئے، اچھا تو سا جو آکھے موت تو پہلے اسے دنیا چ میں نو جنت بھی وکھا تے جنتی لوگ بھی وکھا، پھر سوال پورا ہویا؟ سرکار فرمائیں ڈھلی نہیں لگی اسے راہ۔
چنگا سن دیو ہمیشہ تواڈے پڑھ کے لطف محسوس ہوندے مزہ محسوس ہوندے آل محمد فضائل سنن دا بھی ایک لطف ہے تے پڑھن دا بھی ایک طریقہ ہے تے سنن دا بھی ایک طریقہ ہے میں اج اس تو پہلے جڑی مجلس پڑھی اور سرکار حسین بادشاہ تے پڑھیے اور مولا حسین دی میں مجلس وچ آمد اور ان دے فوائد تے پڑھیے کدا مجلس او ہوئی تو میں تانوں دساں بے اس مجلس پاک سب تو پہلے آ کے باہمن والی ہستی حسین ہے جی اور سرکار خوش ہو کہ تہاڈا چہرہ بھی ویندن مینوں یاد کرنا میں شاید میں کدا اس موضوع تے تانوں مجلس سنوائساں کیونکہ یہ موضوع ممبر تے پڑھا ہی نہیں گیا آداب مجلس اور آئمہ دی حاضری کس طرح ہوندی ہے خوش ہو کے ضرور سنائیں بھائی اس بچے تو لا کے آخری بندے تک ہر چہرے تے میں ولایت رضا بادشاہ دی خوشی ویکھنا چاہنا تیری داد میں نے کیا داد نہیں ہے تا تائید ہے تیری داد نال میں نے کیا ہو ویسی شہرت واسطے میں ویسے نہیں پڑھتا شہرت دی نیت عبادت ویسے ہی شرک ہے میں کیوں مشرک ہوں چار پیسہ دی خاطر راضی ہوئے تا زہرا ہوئے یا خدا ہوئے انہاں دی رضا دی خاطر پڑھنی چاہیے نا جی میں بندہ دی خوشنودی نہیں تیرے چہرے تے بس اے میں روشنی ویکھنا چاہنا بولے سے زبان دے گناہ معاف نہ بولے سے تا میرے بھائی ان میں فرق کوئی نہیں اچھا قبلہ فرماؤ پھر پوری ہوئی حسرت دعا فرمائے اسے رات میں دعا منگ کے آئے مولا موت تو پہلے ایک دفعہ جنت بھی وکھا چا جنتی لوگ بھی وکھا چا سرکار فرمائے دن میں دعا منگن تو بعد آ کے سم گیا ادھی رات دا ٹائم آئی رضا میرے خواب چاہے میرا مونڈا ہلا کے فرمائے دن تیرا سوال دا جواب تینوں دیوان آیا تائیں آکے مرن تو پہلے ایک دفعہ جنت بھی وکھا جنتی لوگ بھی وکھا بڑی ڈھیل لائیے آج صبح دی نماز پڑھ میرے حرم دے وچ کوبے دے تلے تے طواف کرن والا نو بھی غور نال ویکھیں اے نماز کوبے دے تلے پڑھ کے جنت بھی ویکھ لے جنتی لوگ بھی ویکھ لے ہاتھ بلند ہوئے جی ہاتھ بلند ہوئے سارے مجمع دے ہاتھ اچھے سارے بولنا حیدری جنت بھی ویکھ لے جنتی لوگ بھی ویکھ لے جڑا بادشاہ اج بھی اپنے 36 دروازیں چو حق دارانو جنت دین دے او سخی نو رضا کھوے بھئی اس دھرتی دے تسا پہاڑ دے لوگو تسا میری گل دی قدر زیادہ کر سو ہو سکتا ہے صحرائے چ لوئر پنجاب چ اس گل دی او قیمت نہ ملے جڑی تسا دے سکتے ہو پہاڑیں چھوندن چشمے ہوندن نا جی کوئی تارے نیڑے شڑی ہے ڈٹھے ہوئے تا ہے نا جی تحقیق کرو پوچھو علماء تو اس دھرتی تے کل ترائے ایسے چشمیں جنہ چشمہ دا پانی شفا بھی ہے کائنات تو مٹھا بھی ہے شیرائی صاحب وقت بچاواں ہی نہ دا تساں بھی تازے زوار ہو چلو مولا قبول کرے تواڈی بھی ساڈی بھی اساں ویکھن والے نہ ہوں اساں سچ مچ ظاہر ہوں تے بڑا مقام ہے میں 15 منٹ دی تقریر ایک لائن وچ کھڑا پڑھدا میں دا اللہ دی اس دھرتی تے اس زمین تے کل ترائے ایسے چشمے جنہ چشمہ دا پانی کائنات تو مٹھا بھی ہے اور کائنات واسطے شفا بھی ہے پہلے چشمے دا مالک اسماعیل نبی ہے دوسرے دا مالک علی ولی ہے تیسرے دا مالک امام رضا اوہو حیدری شاباش ماشاءاللہ یا علی جی بسم اللہ کرم پہلے چشمے دا مالک اسماعیل نبی کیڑا چشمہ زمزم زمزم دمانی ہوندے رک جا زمزم دمانی ہوندے ٹھہر جا رک جا ٹھہر جا جدہ اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی زمین نال رگڑی گئی تے اتھو چشمہ جاری ہویا اس ٹائم جناب حاجرہ صلوات اللہ علیہ واپس آئے تے ڈٹھا پانی ویندہ پی آئی تے پانی بڑی قیمتی شائع آئی بی بی دے منہ چو نکلا زم زم رک رک بی بی فرمایا رک رک آواز توحید ای میں مشیت نے فیصلہ کی تے اس پانی نو ویک کے پہلا حجت دمائیں چو لفظ نکلے زمزم آج تو بعد دا نائی زمزم یہ پہلا چشمہ جی وہ ہے زمزم تو کل وقت ہے جی تھوڑا ہو تھوڑے بندہ آنکھ ہے تھوڑا وقت ہے نا میں اپنے دل کھڑا لینا کیونکہ انہاں دے گڈی بھجاون دی وجہ تو گڈی میری وج گئی ہے میں اپنے دل کھڑا لینا تے میں ڈرائیور نے تو آکھا بھئی دے پیسے محسن تو لے لوں
یہ ہوں پتہ نہیں وہ منگتا ہے یا دیتا ہے یا کوئی نہ، میں اپنا دل ہی کھڑا لینا تاکہ مصائب تک پہنچا ہوں۔ غور ہے جی؟ میں نے آخری فون تے آکھا آنے بھی 1.5 گھنٹے تے 2 ذاکرین، میں آکھا پڑھ لے سن میں آرام نہ لا، ویسے ہوں میں نے کیا پتا بھی ذاکرہ پہلے چھوڑ دیتا ہے، میں اپنے حساب نہ لائے۔ زمزم دے پانی دی خاصیت دسم، حاجی دوران حج صفا و مروہ دے درمیان میں خود یہ تجربہ کیتا ہے کیونکہ میں خود عمرہ کر کے آئے، پانی پیاس بجھیندہ ہے، بکھ نہیں بجھیندہ۔ میں تو لفظ آ گیا تو توجہ نہیں، پانی پیاس بجھیندہ ہے، بکھ نہیں بجھیندہ۔ کائنات دا واحد پانی زمزم میں، زمزم پیون تو بعد نہ بندے نو بکھ لگ دیئے نہ پیاس لگ دیئے۔ پہلا چشمہ، زیادہ وضاحت نہ، پہلا چشمہ جناب اسماعیل دا، دوسرا چشمہ مولا علی دا۔ تو جو کتنے زوار ہو جی؟ ہاتھ چاہو، شاباش یار، اس علاقے بڑے تھوڑے زوار ہیں، تھوڑے زوار ہیں۔ اچھا میں مجلس روک کے ملک اجاز ایک حدیث سنا دیں اور 6ویں امام دا فرمان سن دیں۔ 6واں امام ارشاد فرمائندہ ہے، نمک سے کھانا کھا لینا، زیارت حسین ضرور کرنا۔ میں پیغام پہنچا دیتا جی، اسے میری ایک گل نو 1000 گل سمجھائے، ایک گل نو 1000 گل سمجھائے جی۔ نمک سے کھانا کھا لیں، زیارت حسین ضرور کریں، بلکہ بعض علماء دے نزدیک تا زیارت حسین واجب ہے، اور فرق بھی کڈے نہیں۔ وہ فرمائے نا حج صاحب استطاعت تے واجب ہے، زیارت ہر کہتے واجب ہے۔ نیت نال ذرا تو ارادہ کر ویک پھر رستے آسان ہوں دن کے نہیں ہوں دے۔ اچھا جڑے زوار ہونا جی 2-4 تو ساں گواہی دے وائے، جس لئے بندہ عراق ویندہ ہے، عراق کی ایک زیارت ہے جس کا نام ہے مسجد براسا۔ توجہ ہے، مسجد بولو جا سارے، مسجد براسا۔ مسجد براسا او چشمہ موجود ہے، اور تھوڑا میں تو انہوں کہانی سنا ہوں۔ جنگ نہروان تو بعد مولا علی دا لشکر فاتح ہو کے واپس پہ آندے، نہروان دے قریب ایک وسیع صحرا ہے، صحرا دے آدھے چ لشکر پہنچے، مالک آ کے مولا علی دے قدمت جھن پہ ہے تے ہولے ہولے دے، یا علی تو ساکی کوثریں تے تیرا لشکر پیاسا ہے۔ چشمے دی کہانی جی، تو ساکی کوثریں تے تیرا لشکر پیاسا ہے، مولا بھامے آسمان تو منگا۔ تک دے پہو یار، تک دے پہو، بھامے زمین تو کو چشمہ برآمد کر، لشکر نو پانی پیلا۔ ہن تا مشکیں اتنا پانی بھی نہیں جو ایک بوند اسا حل کے چپاوی ہے، حیوان بھی پیاسن، انسان بھی پیاسن۔ جب علی سنے نا جو میرا لشکر پیاسا ہے، حیوان بھی اور انسان بھی، مولا فرمایا اچھا انج کر مالک، اس سامنے ٹبے تے چڑھ۔ اچھا مولا فرمائے ٹبے تے چڑھن تو بعد 7 قدم سجے ٹر۔ اچھا مولا فرمائے 7 قدم سجے ٹرن تو بعد زمین تے بہون، اپنے ہتھا نال ریت ہٹا، ریت ہٹ سی تلے پتھر ہو سی، پتھر دے تلے ایک چشمہ، اے او چشمہ جس چشمے دے پانی نال مریم عیسیٰ نو پہلا غسل دیتا۔ یار شیعہ بندے ہو یار، مجمع دا سارا شیعہ دا، مجمع دا سارا شیعہ دا۔ جی بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال مجمع میرے ہمراہ ہو نا جی۔ فرمایا پتھر ہٹا، اس پتھر دے تلے او چشمہ جس چشمے دے پانی نال مریم عیسیٰ نو پہلا غسل دیتا۔ فرمائے اے چشمہ میں علی دی ملکیت ہے، خوش ہو کے تے سن سو نا جی۔ اج یہ علی آئے نہیں، جدہ عیسیٰ دی ہوئی ہے نا ولادت تے مریم ارادہ کیتا ہے کہ اس چشمے دے پانی نال میں اپنے بیٹے نو پہلا غسل دے، وہاں آواز رحمان آئی، مریم اے امانت تے کسے امین دی، غسل عیسیٰ نو دے، شکریہ علی دا ادا۔ شاباش
بھلا ہوئے ہاتھ اونچے سارے بولنا حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی جی غسل عیسیٰ نوں دے شکریہ علی دادا کا اچھا مولا مالک تر پیا ٹبے تے چڑھا 7 قدم سجے ٹورا ریت ہٹائی تلے ایک بہت بڑا پتھر آیا مالک پورا زور لایا جان دیو علی تو بعد لشکر ایک سب تو بڑا بہادر مالک ہے مالک تے بھی میری ایک پوری مجلس ہے شاید تانوں لب ونجے پورا زور لایا تے پتھر نہ ہٹا پہلے 10 فوجی بلائے پتھر نہ ہٹا پھر 20 پتھر نہ ہٹا حتیٰ کہ 50 فوجیاں زور لایا تے پتھر نہ ہٹا مالکہ دے سے نہیں ہٹنا پتہ نہیں کتنی صدیاں دا اے پے وسط پتھرے آکھن والا علی ہے چشمہ ضرور ہے آکھن ماشاءاللہ جنہیں جوان بیٹھے آکھن والا علی ہے چشمہ ضرور حیدری آکھن والا علی ہے چشمہ ضرور ہے اس آکھے انج کرو گھوڑے لے کے آؤ گھوڑا دی گردن نال رسے بن کے پتھر نال پا کے میں لفظاں دا زامنہ جی پتھر اچ او رسے پا کے تے 10 گھوڑے کٹھے بھجائے گئے تے پتھر نہ ہٹا مولا سارا منظر دے رہے دادا گھوڑا تو بھی پتھر نہیں نہ ہٹا رافع راسا میرے مولا سر چایا فرمائے دن تاری کوشش بیکار ہے اس پتھر نو ہٹامن دی خاطر ہاتھ خدا دا ضروری ہے ہون تارا ماحول جنت بن گیا جی ہون تارا ماحول سونا ہو گیا جی میں راضی ہو گیا جی بسم اللہ کرا جی 2-4 ہاتھ ہیں جڑے تائید دی خاطر بلند نہیں ہوئے جی اس پتھر نو ہٹاون دی خاطر ہاتھ رحمان دا ہاتھ خدا دا ضروری ہے ہٹ ونجو میں ہٹا دینا جوانوں اے نہ سمجھنا کہ علی پوری طاقت استعمال کیتی ہو سی میں نو رضا دی امامت دی قسم ہے اس قہر خدا نے آج تک اپنی اس دھرتی تے پوری زندگی اچ علی پوری طاقت استعمال نہیں کیتی کسے موقع تے خیبر پٹے تا چھوٹی جی استعمال کرتا ہے سورج ولاوے تا وڈی اگلی استعمال کر لیں اور پوری طاقت نال اچھا بولے ہو تو ایک جملہ تارے حوالے کر دینا پوری طاقت نال علماء فرمائیں دن پوری طاقت نال علی زندگی صرف ایک وار کیتا ہے مذہب اہل بیت فضیلت آئمہ اہل بیت امانت مومن دی خوشی نال لوے تاؤں دی مرضی اوکھا ہو کے لوے تاؤں دی مرضی ایک لفظ آگیا تارے حوالے پہ کر دا میں دا علی جتنیاں جنگل لڑیاں کسے جنگیچ میرے مولا علی نے پوری طاقت استعمال نہیں کی تھی پوری طاقت صرف ایک حملے چ علی استعمال کی تھی جان دیو قدن میرے مولا نے جنگ خیبر دے وچ دا مرحب دے سامنے آئے نا تے مرحب دیاں گلنا تو جنگ خیبر تے بھی مائلے سے مرحب دیاں گلنا تے علی نو اتنا غصہ آیا میرے مولا علی نے پوری طاقت نالے تلوار اتھے کر کے انج کر کے حملہ جو کیتا فوراً آواز رحمان آئی جبریل صدرہ چھوڑ جلدی جا علی دی تلوار دے تلے پر وچھا اگر انج وار ہو گیا 7 زمینہ پھٹ ویسا میرے مولا علی دوار سارے بولنا سارے ساتھ لے بنا جی یا ماشاء حیدری یا مولا فرمائے اس پتھر نو ہٹامن مستے ہاتھ خدا دا چاہی دے یہ ہن تاریخ تے لفظ شیرازی صاحب میرے مولا اس پتھر دے قریب ہے میرے مولا نے اپنی آستینہ الٹیاں آستینہ الٹن تو بعد انگوشت سبابہ ایک مقام تے رکھی انگوشت سبابہ پتھر دے ایک مقام تے رکھی میں ہلکا جا اشارہ کیتا ہے تے او پتھر ہٹ گیا توجہ رکھنا بھائی او پتھر ہٹ گیا تے ہون میں لیندہ توڑا امتحان پیاں تے لفظ میں ایک آکھنا ہے تے اے لفظ توڑے متھے تے لکھا ہے وکھنا چاہنا او جس لے پتھر ہٹا تے چشمہ ظاہر ہویا اس پانی چو پہلی آواز آئی اے حجت خدا اتنا انتظار ہائے ہائے شاباش جیو زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے بھائی ماشاءاللہ حق ادا کی توے جی
ماشاءاللہ 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 بہت اچھا سن گیا جی، میں راضی ہاں جی، میری طرف تو دعائے خیر پہنچ گئی جی۔ اے حجت خدا اتنا انتظار، بس جس لئے او پتھر ہٹے، چشمے نال علی وضو فرمائے، نال ایک گر جائے، اس گرجے دی بلندی تے ایک عیسائی راہب بیٹھا، اس پاسو پتھر ہٹائے، اس پاسو راہب زمین تے ڈٹھائے، دوڑ کے علی دی خدمت چاہیے، قدمت ہاتھ لا کے دے پتھر ہٹامن والا تو نبی ہے یا امام ہے؟ سرکار فرمائے میں امام آخری نبی دا وسیع ہاں۔ آقا اگر تساں امام ہو مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھو۔ علی فرمائے ہون تا ہی نہیں پڑھا، ہون کیوں پڑھ دے؟ آدھے آقا جدن تا مریم عیسیٰ نو غسل دیتا ہے، کوئی نہ کوئی عیسائی راہب اس مقام تے موجود ہوں دے۔ ساڑیاں کتابیں چ لکھا ہوئے ہے جڑا بادشاہ اے پتھر ہٹا کے چشمہ جاری کرے سی، حق دا امام بھی ہو سی، چشمے دا مالک بھی ہو سی۔ شاباش شاباش، جنہ دے بازو دراز ہو گئے، جنہ دے ہاتھ دراز ہو گئے جی۔ حیدری یار، چشمے دا مالک بھی ہو سی، حق دا امام بھی ہو سی۔ کہانی کھڑا نہیں پڑھتا، حقیقت کھڑا پڑھتا۔ مولا کلمہ پڑھاؤ، میرے مولا نے کلمہ پڑھایا۔ مولا فرمائے تینوں کتنا عرصہ ہو گیا میرے انتظار ہے، آؤ تو نے انتظار دا ثواب دسا۔ اوہ اسیں تا کسے دے انتظار ہے چاہے نا، ہاں ہاں آؤ حجت دے انتظار دا فیدہ دسا۔ فرمائے علی فرمائے کلمہ تا پڑھ لے میرے ہاتھ تے، تیں کی تے میں علی دا انتظار، آ میں تینوں کائنات تو وکھرا انعام دے ماں، ہن تو عیسائی نہیں، تیں کرنی ہے شادی، کر شادی۔ میں علی تینوں ایک ایسا پتر عطا کیتا ہے جس پتر دا نام براسا ہو سی، اسے مقام تے اللہ دا گھر بنے سی، پہلی نماز میرا حسن پڑھ سی۔ شاباش 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 شاباش، مک گئی جناب دی زحمت، مک گئی جناب دی زحمت۔ ان دا نام ہے مسجد براسا۔ آخری فائدہ کرا میں عوام دا، بھلا کرا میں جناب دا، جنہ سارا دن انتظار کیتا۔ یہ بچے گنگے ہوں دن، بعض بچان دی زبان چ لکنت ہوں دی، بعض بچے اڑ اڑ کے بولیں دن، وہ شینوی سینہ دن، توجہ ہے۔ بعض لوگاں دی قرت ٹھیک نہیں ہوں دی، الحمدللہ رب العالمین میں ذاکر پڑھ دیں، اس طرح دا پڑھ لیں دیں، قرت نال نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ رب العالمین اج نہیں پڑھ سکتے۔ یا جڑے نوجوان تساں بیٹھے ہو جنہاں نو لینگویج پرابلم ہوندا ہے، زبان سکھنا چاہندی ہو انگلش چینی فرانسی کوئی تے پرابلم پیا ہوندا ہے، بچہ پندیشی گنگ گئے، اگر پرابلم پیا ہوندا ہوئے سرچا، یہ فائدہ صرف محل سے اعلیٰ ملک چ کردا ہی، اور کوئی نہیں بھی کردا۔ تو جا مسجد براسا، علی دے اس چشمے دا پانی اس پتھر نال مس کر کے اپنے بچے دی منہ وچ پا، اگر گنگا نہ بولے تے میں نو حسین دا ذاکر نہ زبان دی لکنت دور ہوندی ہے، زبان دی لکنت دور ہوندی ہے، بچے جلدی بولیں دن، زبان اچھی ہوئیں دی ہے، الفاظ خوبصورت آن دن، لینگویج برابر ختم ہوئیں دے۔ اگر چشم علی دا پانی پتھر نال مس کر کے پیو، کتنے چشمے ہو گئے جی؟ پہلا چشمہ زمزم، دوسرا چشمہ علی، تے تیسرا چشمہ رضا۔ موضوع کیا ہے؟ امام رضا۔ ہون میں آخری منت کریں دا بھئی، آخری میرا جملہ ہے تے چشمہ رضا دے فضائل تا پھر ہون سارے رہ گئے۔ ایک ہی میں ایسی فضیلت پڑھ چھوڑے نا، جڑی فضیلت تو بعد جب تک میں کتابہ نہیں وکھائیاں مولوی پریشان رہے۔ نا سارے نہیں ہوں دے، ایسا خود علماء پسند لوگ ہیں، علم پسند لوگ ہیں، کیونکہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علم نہ ہوئے تو شیعہ ہے ہی کوئی۔ توجہ ہے؟ تے ہن تارے چہرے ویکھاں، نورانی چہرے، زیارت کرنا جناب دے چہرہ دی، ہی کو روایت پڑھ سا۔ چشمہ امام رضا بھی عیسیٰ دے دورج زمین تو نکلا، جدہ مالک رضا۔ تو غور نہیں کیتا بھائی محسن،
معلوم ہویا مریم دے دور وچ عیسیٰ نبی یا علی نو یاد کر دیا یا امام رضا نو یاد کر دیا؟ نہیں میں پوری پڑھتا روایت بھائی، پوری میری ضمانت بھی، میں پڑھ کے نکلا، میں نے روک لوے، میں تنہوں حوالہ لکھ دے سا، انکار نہ کریں، شک نہ کریں۔ قرآن پڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا انی اخلق لکم کہیات الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں، کوڑھے کو شفا دیتا ہوں، اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں۔ بس عیسیٰ نبی دعویٰ کیتا میں مٹی دے پرندے بنا کے ہوائے اڑا سکتا۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ دے سامنے آ کے بہ گیا، بہت بڑا دعویٰ چکیتا کہ میں پرندے مٹی دے بنا کے پھوک مار کے اڑا سکتا، سارے سامنے پرندہ بنا۔ فرمایا میرے واسطے تو معمولی کم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسے پانی نال مٹی گنھی، مٹی گنھن تو بعد پرندہ بنایا، پرندہ بناون تو بعد پرندے چ پھوک ماری تے پرندے نو آکھا اڈ، پرندہ نہ اڈا۔ چھوڑ دے ماں جڑے حیران پہ ہوں دے ہو، تاری معرفت تو زیادہ اوکھی گل ہو گئی ہے جی۔ میں تاکہ میں حوالے لکھ دے سا، تو حیران ہو کے نہ سن۔ پہلا پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی دا بنایا، پھوک ماری تے او نہ اڈا، جس لے او نہ اڈا کافر ہسے، عیسیٰ پریشان۔ رافع راسہ نحو السماء، عیسیٰ نے سر چایا، مالک رحمان تیرے حکم نال میں بنایا ہے تے بنایا ہی ٹھیک ہے تے اے اڑدا نہیں پیا۔ فرمایا ہون بناویں بھاویں کل بناویں، اے کیویں اڑے تیرا پرندہ؟ اے پرندہ بناون تو پہلے مٹی گنھن لگیا تے مٹی اچ چشمہ رضا دا پانی نہیں پایا۔ ہون ہاتھ تجھے سارے بولنا حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا پرندہ خلق کر دیا ہے، ان دی اصل طاقت پرواز چشمہ رضا دا پانی ہونی۔ ونجو تا قدم گاہ موجود ہے، کتنے سارے لوگ چشمہ رضا دے پانی لائے ویندن تبرک دی خاطر گھرے چ پہنچتے، ان دے فضائل فوائد ود کسے مہلے سے دساں ہون اکر آکھو تا میں دس چھوڑا۔ جس بادشاہ دا چشمہ اج تئیں جاری ہے، اسے بادشاہ دی سکی بھین کم دے پہاڑیں تے تسی آئی۔ بڑا انتظار کیتے تساں، بے ایک گناہگار ذاکر مولا رضا دا جدا نام الطاف ملسی ہے، ان دی زبان تو سنیے جو رضا دے دکھ کیا ہے۔ شیعو یقین کرنا جی میں رضا دے فضائل کائنات تو وکھرے، جی میں رضا دی غربت کائنات تو وکھری ہے۔ تے غربت کہانی دے باب کاظم تو شروع ہوئی ہے۔ دو اولاداں رولین آئمہ دیاں تسبیح دے دانا دی طرح، اس دھرتی تے یا حسین دی اولاد رولیے یا کاظم دی اولاد رولیے۔ اللہ تینو لے ونجے زیارات تے بغداد تو لا کے خراسان تائیں کوئی ایسا اہم شہر نہیں جیسے شہر اچ کاظم دی دھی دی قبر نہ ہوئے یا کاظم دے پتر دی قبر نہ ہوئے۔ سات دیاں کٹھیاں کاظم دیاں دفنائیاں گئیاں۔ بہت ظلم ہویا یہ اولاد موسیٰ کاظم تے، او ظلم بھی ہوئے جڑے کربلا اچ اولاد حسین تے نہیں ہوئے۔ تاریخ پڑھ کے ویک دیواریں چ چنوائی گئی تا کاظم دی اولاد، ہاتھ بنوا کے پیاسی زندہ دفنائی گئی تا کاظم دی اولاد، خون دا گارا بنایا گیا تا کاظم دی اولاد۔ رضا بادشاہ تو بعد کاظم دی اولاد دا قتل عام کیتا گیا ہے۔ سکی بہن امام رضا دی یقیناً کسے ذاکر پڑھا ہو سی اور پڑھنا چاہیے کم والی بی بی، مگر لقب اوندے غریب الغربا۔ میری زبان تے بھروسہ کرو تو ایک علمی گل ترے میں حوالے کراں۔ 8ویں امام دا لقب غریب الغربا، مگر میں اسے رضا دی غربت دی قسم چاہ کے آدھا لقب اوندا غریب چوکھی غریب رضا دی بہن۔ وجہ جان دے ہو
وجہ یہ زہر ملن تو بعد او نرم بستر تے تڑپتا رہے آئے اے پتھران تے تڑپتی رہے. تواڈے چو میں پڑھنی رضا دی کہانی ہے مگر جب تک میں آکھا نہ میرے اپنے دل نو تسلی نہیں ہوندی. تواڈے چو کسے بندے اٹھ ڈٹھا ہوئے بولو ناکا اٹھ ڈٹھا ہوئے جس بندے ڈٹھا ہے وہ میری گل دی تصدیق کر سی. اللہ نے اٹھ دے پیر بڑے مضبوط بنائے. اٹھ دے پیر دی جلد بڑی سخت ہوندی. میں نہیں پتہ اس مجلس سے پاکٹ سید کت کت بیٹھا ہے گھر بے کے سوچیں ضرور. جنہ پتھراں حیوان دے پیر پھاڑ چھوڑیں انہ پتھراں تے رضا دی بہن کی بھی ڈولی رہی صدقہ وین کر کے رومنا ہے بھائی. آج حق ادا کرنا ہے غریب الغرباء دے ماتم دا. جنہ پتھراں تے حیوان ناکا جو مر گئی تے رضا دی بہن کی میں سفر کیتا ہے. ہو سکتا ہے تو سنتانو کسے ذاکر نہ سنایا ہوئے. میں پھر قسم چاہ کے آدھا میں نو کاظم دے کڑیاں دی قسم ہے. جدہ رضا دی بہن کم دے پہاڑے جو سفر کیتا ہوئے 5 بھیرا مرائیاں دی آئی. زہر بی بی نو ملی ہوئی آئی. فوج بی بی دے پچھے لگی ہوئی آئی جو ہتھیں جہت کڑیاں پا لونی ہیں. تان ناکا تے سوار ہو کے ٹوری. اور ساوا دی اگر پہاڑی دیکھو جدہ میں ڈٹھی ہے نا بس منظر ذہن چاہے تو رونا شروع ہوئے ہیں زیارات تے. پھر آنکھ سکی نہیں توڑ کم تک. بہت لمبا پہاڑ ہے کتنی قدر کر سو. 2 میل پہاڑ دا پند رضا دی بہن انج کیتا ہے جی میں حسین اکبر دی لاش دے آیا. میں صدقے ہوں وین کر کے رہوں 2 میلان دا پند. تو جڑے بندے اشارے سمجھتے ہیں کہ اشارہ کروں 2 میلان دی چڑھائی چڑھن تو بعد تھک اتنی گئی آئی جو پتھر تو ہاتھ چھٹ گئے. سفر اتھو شروع ہویا اتھو آغاز ہویا. اور کیا محبت بہن دی بھیرا نال 5 بھیرا موئے قتل ہوئے. رضا نو سر نہیں مارا. ناکا موئیے رضا نو سر نہیں مارا. ہاتھ دیاں ہتھیلیاں پھٹ گئیاں رضا نو سر نہیں مارا. کوہنیاں زخمی رضا نو سر نہیں مارا. چادر پھٹ گئی رضا نو سر نہیں مارا. جان دیو کس لئے سر مارے جدہ پہاڑ دی چوٹی تے چلیے نا تے چلیے پہاڑی ہوا اس لئے سر مار کے دیا رضا ہوا نو روک میری چادر نہ لہا. میں غریب امام دی بہنا میں غریب امام دی پھوپھیاں امام دی دھی مرحبا 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 وین کر کے میرا بچہ وین کر کے حق ادا کرائے. بسم اللہ کر. آج اس غریب دا جنازہ ہے جدہ جنازہ چاون والے نہ کوئی بھیرا آئی نہ کوئی بہن آئی. بسم اللہ کرا. رضا دے دکھ کائنات تو وکھرین بھائی. 4 لفظ میں پڑھیں رضا بادشاہ دے بارے میں توڑے حوالے چکروں. وداؤہو کوداء الحسین. رضا بادشاہ تو امت وطن ایویں چھڑائے جی میں امت حسین تو وطن چھڑائے. فرق کتنا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے اون دی رومن والی ہک ہی ایندیاں رومن والیاں 16. جدہ عیسیٰ جلودی تے عیسیٰ جلودی دے گماشتہ مامون دے حکم نال مدینے تے حملہ کیتے نا تے رضا دا دروازہ زور زور نال بدتمیزی نال انہاں کھڑکایا تے رضا دیاں بہناں گئیاں ڈر میرا مولا دروازے تے آیا. انہاں تلواراں بے نیام کیتیاں. ایک کمینے آدن سنو بادشاہ بھیجے رستے 2 ہی نہیں یا وطن تے قتل قبول کر یا سارے نال خراسان چل. امام فرمائے اتنی مہلت دیو میں نانے دا سلام کر رہا ہوں. راوی روایت کر دے مولا حرم میں داخل ہوں دیا ہے نانے دا سلام کر دیا ہے وط بہر نکل دیا ہے رون دیا ہے بیتاب ہو کے وط وین دیا ہے وط رون دیا ہے بیتاب ہو کے 9 ویدے لکھن علماء. رضا بادشاہ دے 9 دفعہ نانے دے روزے تے گئے 9 دفعہ روندہ ہویا بہر نکلائے. ایک نوکر قدمت ہاتھ لا کے دے آقا انج قداں رونے تا نہیں. فرمائے تو جاندہ نہیں میں ویندہ پیاں تے میں ولنا کوئی نہیں.
اے میرا آخری سلام ہو گیا۔ نانے دا آخری سلام کرن تو بعد میرے مولا تقی دی عمر زیادہ تو زیادہ علماء 7 سال لکھی ہے۔ 7 سال دے پتر نو سینے نال لا کے میرا رضا بادشاہ اپنے سینے چان کھڑے۔ دھی بین والے بندے دا وین وکھرا ہوندا ہے، دل دا دکھ ہے نا جی، دل دی نرمی ہوندی ہے۔ ایویں تقی نو متھا چمکے نا تے سڈ مارے نے سینے چ کھڑ کے، رضا دیا بہناں، تقی دیاں پھپھیاں، کاظم دیاں دھیاں، غریب دا آخری سلام ہو گیا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ بس بہناں ان چاہیے جی میں کربلا حسین آخری سلام کیتا۔ کوئی بہن ہاتھ چم دیے، کوئی بہن سینہ چم دیے، کوئی بہن داڑھی چم دیے، کوئی بہن متھا چم دیے۔ فرمایا وقت بہت تھوڑا، ایک دفعہ میرے سامنے کھڑیاں ہو ونجو نا، جس لئے سامنے کھڑیاں ہو گئیاں، تکی نو پہ فرمایا دیا، تکی بیٹا، جملہ سنا ہے، تکی بیٹا ایک دفعہ میرے سامنے میریاں بہناں نو سلام کر۔ تکی متھے تے ہاتھ رکھے، فرمایا میں ٹوریا وینا، میریاں 16 بہناں تیرے حوالے ہو گئی، ہن تو جان تیریاں پھوپھیاں جانن۔ استاد مرحوم دا جملہ ہے، اج رضا دی شہادت دا روز ہے، او پڑھ دیا ہے بڑا ہی اثر آئی کوئی، اس جملے چ ویسے ہی بڑا اثر ہے۔ تر تر ہر بہن دا چہرہ ویکھنا شروع کیتا ہے، بہناں دا چہرہ ویندے 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 ویندے، جیسے لے کم والی بہن دے چہرے تے پہنچے نا، امام کافی دیر بہن دا چہرہ ویندے رہے تے اپنے آپ نو آدھیں اے پاندھ نہ ہی کرے تا کیا ہو سے، پھر اپنے آپ نوادن تقدیر جو فیصلہ کیتا ہویا ہے، پھر اتھو ویکھنا شروع کیتا ہے، میرے پاسے ویکھنا جی، پھر آخری بہن تو ویدے 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 ویدے، جس لئے پہلی بہن دے چہرے تے پہنچن نا، رضا دی آنکھیں رک گئیاں، ٹک ٹکی لگ گئی، او بہن ٹور پئی قریب آکیا دیا، رضا میں تا تیری بہناں، میں تا کاظم دی دھیاں، میں نو اج لگتا ہے جی میں تو کچھ منگنا چاہنا ہے۔ آواز آندھی اللہ سے دا مہمان ہے، منگ کیا منگ دیں، آواز آندھی گل اوکھی ہے، متا میریاں بہناں مرنا ونجیں، آواز آندھی تو آنکھ تا صحیح، فرمائے اگر منیندیاں ہو تا پھر اتنی منت لاؤ، میرے دل دی ایک حسرت پوری کرو۔ بہن آدھی ہے کیڑی حسرت ہے؟ رضا فرمائیں دل، میں تو آدھیاں ساراں دے سامنے زمین تے انج لیٹ داں جی میں میت ہوندے، ایک دفعہ وال کھول کے میرے تے انج وین کرو جی میں بہناں بھیراواں دے میت تے وین کرے دیاں، میرے دل چ حسرت نہ روے، مینو بہناں نہ رونیا۔ اجرکم مرحبا 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 مرحبا، آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی۔ شیرازی صاحب یا وہ بندہ شیعہ نہیں، یا وہ بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں، جڑا بندہ اگلی گل سن سی تے پھر وین نہ کر سی۔ اوے ماتمی آؤ میں مولا دے تابوت دی قسم، رضا زمین تے میں لیٹ گیا جی میں میت لیٹ دین، بہنا وال کھول کے ماتم شروع کیتا، پتہ نہیں کتنی دیر ماتم ہوندہ رہا، اچانک کم والی بہن رضا دے سینے تے جھڑ پئی، آوازیں دی آنکھ کھول، مٹی چھوڑ کھڑا ہو، او مسلمانہ ساڑے بوہے نو آگلا چھوڑی، اے نہ ہوئے تیریاں بہناں دے ہوندیاں اے کمینے تیرے گھارے جو داخل ہو وجہ۔ مرحبا 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 بھائی مرحبا، ہے رضا ہے غریب، ہے رضا ہے غریب۔ میرے مولا نو لائے آئے 2 سال ولی عہدی دے، بڑی مجبوری نال امام گزارے، ہون میں دستان جو رضا نو غریب الغربا کیوں سا دے دے، ذاکرین تا اے پڑھ دینا جی، اس واسطے غریب الغربا ہے کہ جدہ اکھیں تے ہاتھ ہے، نہ کوئی بہن موجود ہے نہ کوئی بھرا موجود ہے۔ جو میں قوم میں جو جملہ لے کے آئے تینو سناؤں، اسے امام نو غریب الغربا کیوں آکھا گیا، کسے اور امام نو نہیں آکھا گیا؟ علامہ عباس دی قسم ہے 12 امام آئیں چو، اے او غریب امام ہے جس امام دا جنازہ قاتلہ چاہے ہے۔ ہوئے تیری توجہ نہیں ہوئی، میں شاید سمجھا نہیں سکا، مومن روندے آئے، جنازہ چامن والے ہس دے آئے، میں صدقے ہوں قدر فرمائی وے قدر فرمائی وے قدر فرمائی وے جی۔ اے او غریب امام ہے جدہ جنازہ قاتلہ چاہے، اور اے او غریب امام ہے جدہ ظاہری طور تے ولی یہ دائی، مگر کسے نو دس نہیں سکدا میں نو زہر کہیں پلائے،
اور جنہ دے کالے کپڑے یقیناً تساں تا شیعہ نسل ہو، جنہ دے نہیں ہیں انہیں چ میں نہیں جاندا کتنے بندے پیدائشی شیعہ گھر چ ہو، کتنے بندے بعد چ ہو، مگر ہے دس چھوڑیں دیے، فرق کر چھوڑیں دیے۔ اے بندہ ماں دی جھولی چ سندا رہے، سادات دی غربت دی کہانی ضمانت نال پیادا 14 معصومین دی لڑی چو رضا اس واسطے غریب الغربائے، اے او غریب جڑا غریب پیو دے قاتل نال دفن ہویا ہے۔ ہر ویلے دید پوندی ہے تے رو کے فرما دیتا ہے او کمینے جے میرے بابے نو اوکھا زہر پلایا، تو او کمینے جے میرے نو بھیرا مرحبا 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 بھائی مرحبا 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 مرحبا۔ جنہ قدر فرمائیے بھائی تھوڑا ہور اضافہ ہو من عبادت ہے۔ ہر امام دے دفن ہومن تو بعد دکھ مک گئے، دو ایسے معصوم ہیں جنہ دے دفن ہومن تو بعد دکھ نہیں مکے، ایک زہرا دا بابا، دوسرا زہرا دا بیٹا۔ میں وضاحت کرا تے ہر ازادار دا حد سینے تے آمنے جدہ حسین دفن ہوئے، حسین دے دکھ مک گئے۔ حسین سجے کروٹ بدلے حبیب تے دید پوندیے، کھبے کروٹ بدلے اکبر تے دید پوندیے۔ جتھ علی دفن علی دے دکھ مک گئے، سجے کروٹ بدلے آدم تے دید پوندیے، کھبے کروٹ بدلے نوح تے دید پوندیے۔ ہے تا میرا اشارہ کائنات دا واحد غریب زہرا دا پاک بابا جتھے دفن نہ سجے کروٹ بدل سکتے۔ واہ 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 مرحبا مرحبا، تاری سمجھ نو سلام۔ نہ کھبے کروٹ بدل سکتے، سجے کروٹ بدلے تا دھوپ والی قبر تے دید پوندیے، کھبے کروٹ بدلے تا او نظر آندے جنہ بطول خالی ولائیے۔ ایہو غربت میرے 8ویں امام دی، جس دن دا دفن ہویا نہ سجے کروٹ نہ کھبے کروٹ، کروٹ بدلے تا پیو دا قاتل نظر آندے۔ 2 سال دی ولی عہدی، 2 سال دی ولی عہدی تو بعد امام نو زہر پلایا گیا ہے۔ ایک ہور غربت ہے ساڑھے 8ویں امام دی، شاید ان تفصیل نال کوئی ہور نہ پڑی۔ ایک ہور غربت ہے ساڑھے 8ویں امام دی، مولا حسن مجتبات اللہ کے سوائے حسین دے، مولا حسن مجتبات اللہ کے سرکار ابو محمد حسن عسکری تک ہر امام نو زہر دتا گیا۔ زندگی دے آخری موقع چ ایک دفعہ زہر ملے۔ رضا او غریبے جن مسلمانہ ہکے ٹائم 2 کٹھے زہر ملے۔ انگوریں چ زہر ملا کے دیتے، اناراں دے شربت چ دیتے، تے اس لئے ایک قافلہ ویندا پیا آئی بغداد۔ اج جتھے مشہد ہے جتھے انہوں توس آکھا ویندا، پرانا نا توس، اس تو پہلا نا اندہ نام سند آباد، ایک بہت بڑا شہر کوئی نا۔ ایک گل ہے شاید ایک گل میری طرح دل تے اثر کر ونجے، جدہ ٹورین نا خراسان تو مامون دے گماشتے تے ویندے پئے امین نال جنگ دی خاطر، جڑا مامون دا بھائی ہے امین نال جنگ دی خاطر ویندے پئے، او ٹورے تے رضا دے چہرے تے خوشی آئی۔ نوکر قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا سفر تا دور دے ونجنا ہے بغداد، تساں خوش کیوں ہو؟ فرمایا بغداد میرا ایک کم ہے، جلدی نال بغداد پہنچا، میں پیو دی قبر تے ویسا اکساں بابا قبر تو بہرا پتر اج زنجیر لہاں والا ہے۔ میں بابے دی قبر دی زیارت کرساں، جدہ رضا دے منہ چوئے لفظ نکلائے نا کسے بندے یہ گل پہنچائیے مامون تک، مامون آدھے اگر اے بات ہے تو پھر رضا جیندہ بغداد نہ پہنچ سے۔ جدہ توس پہنچے نہیں نہ منصوبہ بنائے رضا نو کس طرح زہر دیتا ونجے۔ بچوں گل سمجھنا، ایک بندے دی نہ ڈیوٹی لائیے اس ناخن ودھائیں، جدہ ناخنوں دے ودھ گئے نا انہوں آکھنے جدہ اساں آکھوں اس سامنے اناراں دا شربت بنا ان ناخناں دے اندر زہر لا کے تاکہ پتہ نہ چلے دنیا نو کہیں زہر دیتا ہے۔ علامہ عباس دی قسم ہے زہر آلود شربت بنا من تو بعد پھر ایک زہر آلود دھاگا لیا نے، اس دھاگے نو سوئی دے ذریعے کچھ انگوریں چو گزارا نے، کچھ دانے راہن دیتے کوئیں چو گزارا، جنہیں چو زہر آئی او حصہ رضا دے سامنے کیتا، جنہیں چو کوئی نہیں او مامون خود کھا دے۔ میں رضا دے سامنے کر کے آدھے بادشاہ دا تحفے قبول کر۔ میرے مولا نے اِنَّ لِلَّہ پڑھن تو بعد ایک دانہ کھا دے، وقت دوسرا کھا دے۔ شرائی صاحب جملہ آکھا اے ملون آدھے میرا دل نو تسلی نہیں ہوئی ایک دانہ ہور کھاؤ۔ دادا ایسا کہنا میرے دل نو تسلی نہیں ہوئی ایک دانہ ہور کھاؤ۔ اس سے لے رضا اندھی آنکھیں اکھبا کے فرمائے دن کمینہ حیا کر میری وطن تے ہکو دی، جنہوں پتہ ہی نہیں ہے یتیم وائڑ کی وے کرے۔
مرحبا 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 مرحبا۔ اے انگور زہر آلود کھامن تو بعد امام کھڑے ہوئیں، امام ٹرن لگیں۔ اے آدھے کن پہ ویندے ہو؟ امام فرمائیں دن ان پیا وینا جن تائیں بھیجی ہے۔ اے آدھے ایڈی جلدی نہیں، ایک تحفہ ہور بھی ہے۔ اس کمینے اشارہ کیتے ہے، پردہ ہٹے 70 تلوار آلہ بندے تلواراں چاہ کے سامنے آئیں۔ پھر غلام نو اشارہ کیتے سی او زہر آلود شربت لے کے رضا دے سامنے آئے۔ رضا یا اے زہر یا تلواراں؟ امام انا للہ پڑھ کے او زہر آلود جام اپنے ہوٹا نال لائے۔ اے گل اللہ کرے میں تسلی نال کر لما، تساں تسلی نال سن لو۔ حسن دے زہر دے بارے جان دیو کیڑا اوکھا زہر ہا، او رضا دے بارے دساں جو کیڑا اوکھا زہر ہا۔ ایک ایڈا ظالم زہر ہا، میرے امام نے ہک گھٹ لے ہے، گھٹ لمن تو بعد جام خود بخود ہٹ تو زمین تے ڈھائے پہ ہے۔ تیری توجہ نہیں ہوئی، جتھو جتھو زہر گزر دی گئی ہے زمین پھٹ دی گئی ہے۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آفرین آفرین۔ چلو اتھوں ہن وین شروع کر لئیے جی، 2-3 منٹ تو وین سنا بھی ہے۔ جنازہ مولا دا تیار ہو سی، ویسے بھی غریب الغرباء دا جنازہ ہے۔ اس جنازے نو سارے بندے مونٹھا دے کے بجائے۔ اس وقت کے رضا دیاں بہناں دی بڑی حسرت ہے، کوئی سارے بھیرا دا جنازہ چاہے، رضا دے بھیراواں دی بڑی حسرت ہے۔ اساں ہوندے تے بھیرا دا جنازہ چاہندے۔ اللہ گوائے زہر امام نو ملی ہوئی آئی، گرمیاں دا موسم آئی، 1 میل دا پند آئی جتھے رضا غریب دا گھر آئی۔ تسلی نال سن لیا بھی گرمیاں دا موسم آئی جدا رضا نو زہر ملے، جتھے زہر ملے اس مقام تو مولا دا گھر 1 میل دور ہے۔ زہر پیون تو بعد رضا غریب 1 میل دا بند پتہ نہیں دھوپے جگیویں کر کے آئے۔ جتھے امام نو سایہ نظر آویا، رضا سائے دے تلے بہ ونجیا، سائی کڈھیا وقت ٹرنا شروع کریا۔ کہیں کہیں ویلے وین کر کے آکھیا رج رج ٹراؤ، میں کوئی سجا تو چنگا تا کوئی نہ، میں خوش نصیبہ نہ میریاں بہناں نہ میریاں پھوپھیاں نہ۔ اوکے سفر کریں دے رضا مولا جدا دروازے تے پہنچیں، اگر کوئی سید ہے اندے تو معافی، قوم والی معصومہ توڑے تو معافی، حجت خدا توڑے تو معافی۔ میں گناہگار ذاکرہ، میرے کو لفظ ہو رویا، یقیناً میں وہ لفظ پڑھا، امام دے بارے لفظ کھڑا دا، کوئی عام بندہ کوئی میل دا پند کرن تو بعد جدا رضا دروازے تے پہنچے، دروازہ بندہ، میرے مولا نے زور زور دا تکل باب کیتا۔ ابو سلط پریشانی دے نال دوڑ کے آیا ہے، جلدی دے نال اس دروازہ کھولے، معافی دے بنا۔ جدا دروازہ کھولے رضا مون دے بھار زمین دے جھڑ پی، ساڑھ مار کے آدن تکی بیٹا بابا لازے دا مہمانے۔ ان شیعہ روندین مرحبا بھائی، مرحبا مرحبا بھائی، مرحبا مرحبا۔ وین کر کے حق ادا کرنے آج دے روز دا۔ میں بسم اللہ کران جوانی سلامتوں نے اچھے گھران دے لوگو جڑے وین کر دے پہو ماتمی کر دے پہو۔ ایک اور روایت سامنے آ گئی ہے، دسی ونجا جو کیڑا ظالم زہر آئی۔ جدہ کوئی شام دا تھکا ہویا بندہ گھر پہنچ دائے، بندے دی عادت ہون دیئے، بندہ پہلے مسند تے باندھ ہے، وات جتی چپیر کڑھیں دائے تے مسند تے لمبا ہوویں دائے، ایڈی ظالم زہر آئی۔ ابو سلط سہارا دے کے مسند تے لائے آیا، اتنی طاقت کوئی نائی، جتی چپیر کڑھ لویرا، سجے پاسے دے بار بستر تے جھنین کوئی اہجیا وین کیتا ہے، ابو سلط منہ تے ماتم کیتا ہے۔ ہون مدینے آلے پاسے منہ نے کیتا، جنت البقی آلے پاسے منہ چکیتا ہے۔ حق علماء اور کے فرمائے دن دادی زہران
میں اوکھا ودا ٹردا دادی زہرا نو صد مارے نے دادی زہرا نو صد مارے نے بسم اللہ کرم تاری زندگی دراز ہووے ابو سلط کہلے امام دے ہاتھ دبیندہ ہے کہلے میں تسلی نال تاں کھڑا پڑھدا جو شہادت سال بعد پڑھی ویندی ہے سمجھا کے کھڑا پڑھدا ابو سلط کہلے امام دے ہاتھ دبیندہ ہے کہلے پیر دبیندہ ہے کہلے بازو دبیندہ ہے کہلے سر دبیندہ ہے ابو سلط دی آواز آندی آقا اگر آکھو طبیب لے آواں سیدہ دے ساڑے تو وڈا طبیب ہی کوئی اور تینوں کوئی سمجھ نہیں آیا جدہ امام دے چہرے تے موت دی زردی آئیے جلدی نال دوڑے ہے پانی دا جام لائے حقل مار کے آدھے مولا توڑا جگر کباب پیا ہوندہ ایک گھٹ پانی دا پیو جوانو حق بندہ امام پانی پیویا رضا پانی نہیں پیتا ایوے پانی آلا جام زمین تے سڑ چھوڑے تے رومن لگ پہن حقل مار کے فرمائے دن میں نو تا مل گیا ہے کربلا میرا ڈاڈا مگدہ ٹر گیا ہے دیڑا خنجر دے تلے آدھا زیناب میں نوترے کھا گئی علامان بھائی شرم کر کے نہیں رونا گھبرا کے نہیں رونا شرما کے نہیں رونا بسم اللہ کرا ابو سلط مٹی تے بہ گیا جدہ ادھی رات دا ٹائم ہویا امام دی میں اس تو پہلے روایت سنائی ورنہ صرف امام رضا بادشاہ نہیں شیعہ کوئی امام ہوئے چاہے علی ہوئن چاہے حسین ہوئن چاہے حسن عسکری ہوئن مذہب اہل بیت مسلمات جدہ امام دا آخری ٹائم آندہ ہے سب تو پہلے دریاؤ دیاں مچھلیاں تڑپ دیاں زمین نو زلزلے آندن سیاہ اندھاری چل دیئے جدہ رضا نو زہر ملیے ادھی رات دا ٹائم ہوئے سرخ سیاہ اندھاری چلیے بجلی چمک دی پئی آئی ہلکی ہلکی بارش آئی پتہ نو رضا نو کوئی گل یاد آئیے فرمائے دن ابو سلط میں نو چھوڑ دے لگا ون مراد خواجہ نو بلا کے لیا علام یا باؤس دی قسمی ابو سلط ٹر پیا جو میں خواجہ مراد نو لیا وا بجلی کڑک دی آئی اندھیرا جو زیادہ دیوارہ دے سہارے لیندہ دل لچ سچیندہ آندہ دی رات دا ٹائمے میں کیمیں جگہ منائے ہو بڑے ٹائم دا ستا ہویا اسی کتنا رو سو جدہ ابو سلط خواجہ دے دروازہ تے پہنچا خواجہ دروازے تے کھڑا ہویا دیوار نال متھا ابو سلط تے دید پئیے حقل مار کے آدھے سچ ڈسان رضا نو زہر مل گئی ہے ابو سلط دی آواز آندھی ہے تینو کی میں پتہ ہے میرے 8ویں مولا نو زہر مل گئی ہے ابو سلط دی آواز آندھی ہے میں ستا ہوئے ہیں میری دھی میں نو آن جگایا ہے میں نو آدھی ہے آنکھ کھول ساڑے ویڑے چڑکھے پاسے آلی بی بی ہے تیری وین کر کے آدھی ہے پیو نو جگا میرا غریب کلہ رہ گی ماشاءاللہ مرحبا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہونو لفظ آگیا جس لفظ دے مہر لگی ہوئی ہے جس جملے دی خاطر ساری محنت کیتی ہے میں لفظ پڑھا شہادت در روزے تو سب ماتم دا حق ادا چکر آئے جدہ دو میں نوکر رضا دے ادھی رات دے ٹائم مولا دے قریب پہنچے رضا تڑپ دے پہ آئے سید دید پہ آوازاں دی ابو سلط اتنی دیر کیوں لائیے آوازاں دی آقا تو سا جان دے ہو تو اس دیاں گلیاں تنگن رات دے رہے بجلی کڑک دی پئیے اس لئے امام دے منہ جو جملہ نکلا تو سدوں میں مردو بھامے جو اندھیرا ہے شہری توڑا اپنائے ماتم کر کے آدھا رضا کوئی مستور رول گئی ہے سیادہ دے کوئی غیر نہیں وہ میں غریب دی بھیڑ تیری قوم دے پہاڑیں چرل دی ودیے صدقے اجنا بھائی
حق ادا نہیں ہویا، اس لئے ابو سلت دی آواز دی آقا مہربانی فرماؤ مینوں وکھاؤ کیڑی مستور رول گئی ہے۔ میرے امام نے دو گلاں دراز کیتیاں، ابو سلت دی دید پئی ہے، کوئی کالے برکے والی بی بی آئی جڑی پہاڑ دی چوٹی تے کھڑی آئی، اچھا وین کر کر کے تے رو رو کے پیا دی آئی، کوئی ہوئے ڈیڑا آکھے میرے ویر امام رضا کو، تیری بہن مسافرہ او بھول گئی ہے وہ، آج ملک ایران دے راہ کو ماتم کرنا ہے۔ بی بی پہ فرمائے دیا ہے میرے سار تو چادران او لہ لہ وے دیے آویرن روک ہوا کو، متا کوئی پکھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اجے حق ادا نہیں ہویا، اجے ہر آزادہ اور دہت سینے تے نہیں آیا۔ علم عباس دی قسم رضا امام دی آواز دی ہن انج کرو، میں نو کمرے چ لٹاؤ، چاہو دروازہ بند کر لو، بہر بہ ونجو میرے وارث آون والے۔ میں جدہ زندگی چ پہلی دفعہ اگلا جملہ آکھا میں نو اج تائیں یاد ہے، مجلس مک گئی آئی مومنہ پڑھن نہیں دیتا۔ علم عباس دی قسم ابو سلت روایت کر دے اج اللہ سا نہیں ہویا، ایک معصوم بچہ میرے سامنے آیا ہے، میں نو آدھے ابو سلت دروازہ کھول میں غریب نو ملنا ہے۔ ابو سلت آدھے تسا کونو، سید آدھے میں تیرا نام امام، آواز آندھی ہے مولا تانو کی میں پتہ چل ہے جو تواڈے بابے نو زہر مل گئی ہے۔ سید دی آواز آندھی ہے میں نانے دے روزے تے قرآن بیٹھا پڑھ دائم، قبر محمد دی پھٹ گئی ہے، میں نو آدھی ہے قرآن چھوڑ وہ بابا کلہ رہ گئی آئی۔ آواز آندھی ہے پہلے جاؤ دے ہاتھ پیر بنائے آؤ، لفظ اگلے اگر ماتم کرنا چاہ دے ہو۔ ابو سلت روایت کر دے جڑا پہلے تڑپ دا پیا، جدہ تکی تے دید پئیے ایویں آیا جی میں پکھی نو گاز لگ دے۔ آواز آندھی ہے 2 سالہ تو بعد ملن آیا ہے، تو میں نو اوے مل جی میں یوسف یعقوب نو ملے ہاں، میں اوے ملدا جی میں حسین اکبر نو ملے ہاں۔ آواز آندھی ہے ہون دسا میریاں بہنہ دا کے حالے، تکی پیو دے گالے چ باہی چپائیاں، رو رو کے تکی پہ فرمائیں دے آیا ہانوال کھلے، تواڈیاں بہناں دے رہیاں روندیاں در زہرا دے، میں تھو وال وال پوچھ دیا او رہ گئیاں میں رضا، ہائے رضا، ہائے غریب، ہائے مسافر، ہائے مظلوم، ہانوال کھلے، تاڑیاں بہناں دے رہیاں روندیاں در زہرا تے، میں تو